السلام علیکم ویورز، یہ پاکستان پینل کوڈ کا چپٹر نمبر 16 ہے اور آج اس چپٹر کا جو سیکنڈ پارٹ ہے جو ہرٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کا جو فرسٹ پارٹ تھا وہ قتل کے بارے میں تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو چپٹر ہے نا، یہ ان اوفینسز کی بات کرتا ہے جو ہیومن لائف سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جیسے قتل، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی قتل کر دیا جائے تو یہ کس کو افیکٹ کرتا ہے؟ لائف کو، اور یہ ساتھ میں ہرٹ سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ اس کا اگر ہم ٹائٹل دیکھیں تو یہ چپٹر نمبر 16 ہے اور یہ ان اوفینسز کی بات کرتا ہے جو افیکٹ کرتے ہیں ہیومن باڈی کو، اینڈ ان اوفینسز کی بھی بات کرتے ہیں جو ہیومن لائف کے افیکٹ کرتے ہیں۔ یعنی اس چپٹر کے دو پارٹس ہیں، ایک تو یہ ہیومن باڈی ہے جو مین ٹرمز اس میں یوز ہوا ہے، اور دوسرے جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہیومن لائف ہے۔ جو ہیومن باڈی جو ہیومن لائف کا پارٹ ہے، یعنی قتل، ڈفرینٹ ٹائپس آف قتل اور اس کی جو پنشمنٹس ہیں جیسے قصاص، دیت وغیرہ، ان سب کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو ہم کور کر چکے ہیں۔ اب اس چپٹر کا جو سیکنڈ پارٹ ہے جو ہیومن باڈی یعنی ہرٹ سے ریلیٹڈ ہے، اس کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ چپٹر کا ٹائٹل جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے ہرٹ، اس کو ہم سٹارٹ کریں گے۔ اور اس چپٹر کی جب ہم ہسٹری دیکھ رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ یہ جو چپٹر کا جب یہ اوریجنل پینل کوڈ جب ڈرافٹ ہو رہا تھا 1860s میں، تو اس میں صرف مین جو اوفینس تھے قتل اور یعنی مرڈر اینڈ ہرٹ، ان کے لیے اسپیسیفک سیکشنز تھیں۔ لیکن پاکستان کی انڈیپینڈنس کے بعد پرٹیکولرلی جو ضیاء کا دور تھا، اس میں جو اسلامائزیشن پروسیس ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے جو فیڈرل شریعت کورٹ جو اسٹیبلش کی تھی، ان کا کام یہ تھا کہ وہ پورے جو لاس ہیں ان کے اوپر چیک رکھیں کہ کون سا جو راہ ہے وہ اسلام کے اگینسٹ ہے۔ اس میں یہ پرٹیکولرلی پاکستان پینل کوڈ کا یہ جو چپٹر نمبر 16 ہے، اس میں نئے سرے سے اس کو جو ہے ری ڈرافٹ کیا گیا ہے۔ اس میں بہت ساری انسرشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے جو ابھی آپ کو لاز پروویژنس نظر آتے ہیں، وہ ان کا جو سورس ہے یہ قرآن اور سنت سے دیا گیا ہے، چاہے وہ قتل سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ ہرٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ چونکہ آج کے ہمارے لیکچر کا فوکس جو ہے وہ ہرٹ کے اوپر ہے۔ جو اوریجنل پینل کوڈ تھا اس میں ہرٹ کے اوپر اس کی 2 مین ٹائپس تھی، ایک تو سمپل ہرٹ تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک گریویس ہرٹ تھا۔ وہ اس طرح اس کو ڈیفائن کرتی تھی۔ لیکن اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ جو چپٹر ہے یہ نہ صرف ہرٹ کو ڈیفائن کرتا ہے، بلکہ یہ اس کی جو کائنڈز ہیں یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اطراف عدو، اطراف صلاحیت عدو، شجع جرح اور آل کائنڈز آف ادر ہرٹ۔ تو یہ ساری جو ہے یعنی مزید اس کی جو کائنڈز ہیں ہرٹس کی، جو اسلامک جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پرنسپلس کے اکارڈنگ جو ہے یہ انسرشن کی گئی ہے۔ اور اس چپٹر کا جو مین یعنی جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے جنہوں نے ایک کیس کو دیکھا تھا، اس میں جو گلحسن کا کیس ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اگینسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کیس لا ہے، اس میں جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے، انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ پرٹیکولرلی یہ جو چپٹر ہے نا، چپٹر نمبر 16، یہ جو اسلامک انجنکشنس ہیں ان کے اگینسٹ ہیں۔ اس کے بعد جو کرمنل امینڈمنٹ ایکٹس ہوا 1990 میں، اس کے ذریعے جو شریعہ کا نظام ہے نا وہ لاگو کیا، اور ہرٹ کے پارٹ میں بہت ساری امینڈمنٹس جو ہے وہ کی گئی۔ جیسے ہم نے ٹائٹل میں دیکھا نا کہ یہ جو چپٹر ہے یہ ان اوفینسز کی بھی بات کرتا ہے جو لائف سے ریلیٹڈ ہیں، اور پرٹیکولرلی اب جو ہم اس کا پارٹ دیکھ رہے ہیں ہرٹ کا، وہ ہیومن باڈیز سے ریلیٹڈ ہے۔ اسلام میں جو باڈی اونرشپ ہے یعنی جسم کی جو ملکیت ہے، وہ یہ ہے کہ لا جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو تپڑ بھی مارتا ہے نا یا زخمی کرتا ہے، تو وہ آپ کا جو رائٹ ٹو سیکیورٹی آف پرسن ہے، جو آپ نے دیکھا ہے نا کہ ہمارا جو کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 9 ہے وہ بھی اسی کی بات کرتا ہے نا، تو یہ اس کی وائلیشنس ہے، اس کے اگینسٹ ہے، کیونکہ اسلام قانون اور جو ہمارا کنسٹیٹیوشن ہے وہ ہمیں صرف لائف کا رائٹ نہیں دیتا، بلکہ ساتھ ساتھ وہ ہماری جو جسم کی حفاظت ہے اس کا حق بھی دیتا ہے۔ اور اگر ہماری ہیومن باڈی کے اگینسٹ کوئی اوفینس کمٹ کیا جاتا ہے
تو پھر وہ آفینس کیا ہوگا؟ مینلی اس کو ہرٹ کہا جائے گا. اب ہرٹ کے اندر بہت ساری کائنڈس ہیں جس کو ہم آہستہ آہستہ کر کے دیکھیں گے باقی لیکچرز میں. کیونکہ اگر ہم اسلامک کنسیپٹ بھی دیکھیں نا ہیومن باڈی کا، تو اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ انسان کا جو جسم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. یعنی ہم خود اپنی جو باڈی ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس وجہ سے اسلام میں جو سوسائڈ ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو سیلف ہارم ہے. سو اگر کوئی دوسرا بھی کسی کو زخمی کرتا ہے تو وہ صرف اس بندے پر نہیں بلکہ وہ اسلامک جو پرنسپل ہیں اس کی بھی اگینسٹ ہیں. سو اس وجہ سے یہ جو ہم نے یہ کہا نا کہ یہ شریعہ کی پروویژنز جو ہیں ایڈ کی گئی ہیں. سو شریعہ میں اس قسم کی جو سزا ہے، یعنی ایسے آفینس کے لیے، ہرٹ کے آفینسز کے لیے، وہ بھی کافی سخت ہے اور وہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے. اور جیسے میں نے کہا نا کہ یہ جو چیپٹر ہے اس کا جو مین سورس ہے وہ قرآن اور سنت سے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. آفٹر انڈیپینڈنس جب اس میں امینڈمنٹس وغیرہ کی گئی تو جو ہیومن ہرٹ، یہ جو ہیومن باڈی کے اگینسٹ پنشمنٹس ہے، آفینسز ہیں، پرٹیکولرلی جو ہرٹ ہے، جو ہرٹ کا قرآنک ریفرنس ہے نا وہ سورہ المائدہ جو ہے اس کا جو آیت نمبر 45 ہے وہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے. اس کو دیکھتے ہیں کیوں کیا کہتا ہے. سو یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 45 ہے، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ 45 آیت ہے اور اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے: اور ہم نے تورات میں ان پر لازم کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، جان کے بدلے جان کا کنسیپٹ جو ہے وہ ہم جو اس کا پریویس پارٹ تھا آفینسز افیکٹنگ ہیومن لائف، اس میں جو قصاص جو ہے وہ ایک پنشمنٹ ہے. سو جو قصاص کا کنسیپٹ اس میں آیا تھا اس کا ہم دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. سو جان کے بدلے جان، اوکے. اور آگے کیا ہے کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ. اب آنکھ کیا ہے؟ وہ ایک آرگن ہے، ٹھیک ہے. وہ ہرٹ کے ہے اس میں آتا ہے اگر کسی کی آنکھ ضائع ہو جائے، کیونکہ اس کی جان تو سلامت ہے. اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دان کے بدلے دان کا قصاص جو ہے وہ لیا جائے گا. یعنی یہ قصاص ہے لیکن کس چیز کا؟ یہ ہے ہرٹ کے کیسز میں، کیونکہ اس صورت میں جو جان ہے وہ سلامت رہتی ہے، صرف آرگن جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، ان کو ہرٹ کیا ہوا جاتا ہے اور تمام زخموں کا قصاص ہوگا، ٹھیک ہے. پھر جو دل کی خوشی سے خود کو قصاص کے لیے پیش کر دے تو یہ اس کا کفارہ بن جائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں. سو اس کا جو قرآنک سورس ہے وہ یہاں سے لیا گیا ہے، اور جو کنسٹیٹیوشنل سورس ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کنسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 9 ہے جو رائٹ ٹو لائف اینڈ لبرٹی کی بات کرتا ہے، سو یہ وہاں سے بھی کنیکٹڈ ہے. سو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا یہ سیکشن نمبر 332 ہے ہرٹ کا. لیکن یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ یاد رکھنی ضروری ہے کہ اگر آپ اس سیکشن کو 332 کو صحیح سے نہیں سمجھیں گے تو یہ جو باقی اس چیپٹر کا جو پارٹ ہے جو پورا ہرٹ کے ڈیفرینٹ کائنڈ سے اور پورے سسٹم سے ریلیٹڈ ہے تو وہ سمجھنا بھی مشکل ہوگا. سو اس وجہ سے اس سیکشن پہ پرٹیکولر فوکس کرنا ہے، کیونکہ یہی فاؤنڈیشنز ہیں باقی جتنی بھی سیکشنز آ رہے ہیں آگے. سو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہو ایور کازز پین، harm, disease, infirmity or injury to any person or impairs, disables, disfigures, defaces or dismembered any organ of the body or part thereof of any person without causing his death is said to cause hurt. یہ بات تو آپ اس سے نکال میں، کیونکہ اگر ڈیتھ کاز ہو جاتی ہے تو پھر تو ہارٹ میں آئے گا ہی نہیں نا، کیونکہ وہ تو پھر جو آفینسز افیکٹنگ ہیومن لائف ہے وہاں پہ چلا جائے گا. سو اس میں ایک چیز جو یاد رکھنی ضروری ہے وہ تو یہ ہے، اوبیس ہے نا، آسان بھی ہے، کہ ہرٹ کے کیسز میں جو ڈیتھ ہے وہ کاز نہیں ہوتی. اب باقی اس میں جتنی بھی ٹرمز یوز ہوئے ہیں اس کو ہم ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں. سو فرسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہو ایور کازز پین، یعنی جب کوئی کسی کو کاز کرتا ہے کیا چیز، پین کی بات ہوئی ہے. اب پین کیا چیز ہے؟ یعنی جسم کو اگر دکھ پہنچتا ہے یا تکلیف پہنچانا، سو اس کی وجہ سے جو ہمارے اندر جو پین ریسیپٹرز ہوتے ہیں نا وہ ہمارے جو دماغ ہے اس کو
جو درد کا سگنلز ہیں وہ بھیجتے ہیں اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے یا درد پہنچاتا ہے. اور یہ جو پین ہے نا اس کیس میں ضروری نہیں ہے کہ ہمارے جسم کے اوپر یا جس کو ہرٹ پہنچایا گیا ہے اس پہ کوئی زخم یا خون جو ہے وہ نکلنا بھی ضروری ہے. وہ ضروری نہیں ہے، یعنی نہ زخم کا پہنچنا ضروری ہے نہ خون کا نکلنا ضروری ہے، صرف درد کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کسی کو پین جو ہے وہ کاز ہوئی ہے؟ وہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ وہ MLC سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، میڈیکو لیگل جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. اور یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ کون بناتا ہے؟ آبویسلی یہ جو میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے وہ بناتا ہے. اور اس کا جو ریفرنس ہے اگر ہم اس کو دیکھیں، جو ہمارا سیکشن اس چیپٹر کا جو ڈیفینیشن کلاز ہے نا، ڈیفینیشن پروویژن ہے 2029، اس میں ڈفرینٹ ٹرمز جو ہیں یہ بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ لکھا گیا ہے کہ ان دس چیپٹر، یعنی یہ جتنی بھی ٹرمز ہیں یہ اسی چیپٹر کے کنٹیکسٹ میں جو ہے ریلیونٹ ہے. اور اس میں اگر آپ یہ جو 299C ہیں یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بات کرتا ہے اتھرائزڈ میڈیکل آفیسر کی. جو اتھرائزڈ میڈیکل آفیسر مینز اے میڈیکل آفیسر اور اے میڈیکل بورڈ، یعنی اس میں ایک آفیسر بھی شامل ہوتا ہے ڈاکٹر، یا جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے. ہاؤ سو ایور ڈیزگنیٹڈ اتھرائزڈ بائی دا پروونشل گورنمنٹ. اور ان کی جو اتھرائزیشن ہے وہ ضروری ہے کہ ان کو پروونشل گورنمنٹ نے جو ہے اتھرائز کیا ہو، یعنی ہائر کیا ہو. اور اس کو بھی ہم پریویس اس سیکشن میں ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں کہ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس میں جو سبجیکٹ میٹر کی جو ڈویژنس ہوئی ہے نا، جو لیجسلیٹیو لسٹ جو ہے اس کے اکارڈنگ یہ جو ہیلتھ ہے یہ پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ میٹر ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس یہ اتھارٹی ہیں کہ وہ جتنی بھی رولز ہیں، نوٹیفیکیشنس ہیں، لاز ہیں، سو پروونس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہیں کہ وہ سب جو ہے وہ بنائے. سو اس وجہ سے جو میڈیکل آفیسرس ہوتے ہیں ان کو اپوائنٹ بھی اتھرائزڈ بھی کون کرتا ہے؟ پروونشل گورنمنٹ کرتی ہے. سو جب یہ جو میڈیکل آفیسر ہوتا ہے یہ جو سرٹیفکیٹ بناتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جب مریض کو چیک کرتا ہے نا، اگر کوئی بندہ آتا ہے کہتا ہے کہ مجھے کسی نے پین کاز کیا ہے، تو اس کی پین کاز جب وہ کرتا ہے تو وہ جو مریض ہے اس کا جو گارڈنگ ریفلیکس ہوتا ہے نا اس کو دیکھتا ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو ڈاکٹر جب کسی کو چیک کرتے ہیں پرٹیکولرلی پین کی سچویشنز میں تو وہ وہاں پہ ہاتھ لگاتے ہیں جسم کے اس حصے پہ. اور اگر ہمیں پین کاز ہوتا ہے تو ہم اچانک سے جو ہے ہماری جو باڈی ہے وہ پیچھے ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور جو پین کاز ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو پلس ریٹ ہے یا جو بلڈ پریشر ہے وہ بھی اچانک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. سو ان سب چیزوں کو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ چیک کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ بناتے ہیں. کیونکہ کسی کا صرف یہ کہنا کہ مجھے پین کاز ہوا ہے یہ تو کافی نہیں ہے نا. پھر اگر آپ یعنی صرف اس ٹرم کے اوپر جو اگر آپ کسی کے اوپر FIR کرتے ہیں تو پھر آپ کو عدالت میں پروف بھی کرنا ہوگا. اور پروف کیسے کرنا ہوگا؟ لازمی بات ہے آپ کے پاس یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ آپ کو چاہیے ہوگا. یعنی اس کی اگزامپل ہم اس طرح لے سکتے ہیں پین کی کہ اگر کوئی کسی کے بال کھینچے یا اگر کوئی کسی کو پیٹ میں مکہ مارتا ہے تو باہر تو کوئی نیل یا زخم وغیرہ نہیں آتا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو جو ہے پین محسوس ہوتا ہے. سو لا کی نظر میں ناٹ اونلی لا کی نظر میں بھی، اور جو سائنس ہے جو میڈیکل سائنس ہے اس کی نظر میں بھی یہ کیا ہے؟ یہ پین ہے. یعنی یہ پین کیا ہے؟ یہاں پہ پین ہرٹ ہے، یعنی یہ offense ہے لا کی نظر میں. سو اب یہاں پہ جو سیکنڈ ٹرم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہارم. اور ہارم کیا ہوتا ہے؟ یہ جب باڈی کی جو نارمل فنکشننگ ہوتی ہے اس کو اگر کوئی نقص پہنچایا جائے، اس میں بھی کوئی جو ویسیبل زخم ہوتا ہے نا وہ ضروری نہیں ہے، وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن جو جسم کے اندرونی حصے ہیں نا یا جو آرگن ہے ان کی جو نارمل فنکشننگ ہے جو عام طریقے سے ہم ڈیلی لائف میں کام کرتے ہیں وہ خراب یا ڈسٹرب جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. یعنی میڈیکل سائنس میں اس کو جو ہے فنکشنل امپیئرمنٹ کہتے ہیں. اور فنکشنل اس کو ہم اگر ایگزامپلس کے ذریعے سے سمجھیں تو اس کو ہم ڈفرینٹ جو ایگزامپلس ہیں اس کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں. وہ ایسے کہ جب جسم پر کوئی بلنٹ فورس جو ہے نا وہ یوز ہوتا ہے، جیسے کسی کو مکہ مارنا یا کوئی باری ڈنڈا مارنا، تو جلد نہیں پڑتی، پر جو انسان کا اندر کا جسم ہے جو اندرونی ٹیشوز ہے نا
یا جو مسلس ہیں اس میں سویلنگ آ جاتی ہے، اور جو بایولوجیکل فنکشننگ ہوتی ہے نا وہ انٹرپریٹ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اس سوجن کی وجہ سے، اس سویلنگ کی وجہ سے یا شاک کی وجہ سے جو جس آرگن کو ہٹ کیا گیا ہوتا ہے وہ آرگن اپنا کام جو ہے وہ ٹیمپرری یا پرماننٹ طور پر صحیح کام نہیں کر پاتا. یعنی اس کی مثال ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک شخص ہے اے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بی کی جو اسپائن ہے، جو پیٹھ ہے، اس پہ زور سے نا ایک مکہ مارتا ہے. سو اس کی جو جلد ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نہ اس پہ کوئی نشان ہے، نہ اس سے کوئی خون نکلتا ہے، نہ اس پہ کوئی زخم آتی ہے، اور نہ کہ اس کی کوئی ہڈی ٹوٹتی ہے. لیکن اس نے اتنے زور سے مارا ہوتا ہے کہ اس شوق کی وجہ سے جو بی ہے اس نے اگلے 3 دن تک بستر سے نہیں اٹھنا، اور اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ بھی جو ہے دکھنے لگتی ہے، ٹھیک ہے. سو چونکہ بی جو ہے اس کے جسم کا جو نارمل چلنا پھرنا ہے، جو ڈیلی لائف میں کو چلتا پھرتا ہے، وہ افیکٹ ہوا ہے، اس لیے جو اے ہے وہ کیا ہے، اس نے بی کو ہارم پہنچایا. یا اگر ہم اس کی دوسری اگزامپل لے لیں اس طرح، یعنی اے ہے، اے اور بی کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے. اب اے نے لڑائی کے دوران بی کا جو گلا ہے نا وہ زور سے دباتا ہے، اور گلا دبانے کی وجہ سے جو بی ہے اس کی ڈیتھ تو کاز نہیں ہوتی نا، کیونکہ اگر ڈیتھ کاز ہو جائے وہ تو ہرٹ کی ڈیفینیشن میں ہی نہیں آئے گی. ہرٹ کی ڈیفینیشن کا جو مین پارٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ وداؤٹ کازنگ ہز ڈیتھ، نہ تو وہ مرتا ہے اور نہ ہی گلے پر کوئی گہرا جو زخم ہے وہ آتا ہے. لیکن بی کے گلے کے اندر جو موجود ووکل کارڈز ہوتے ہیں، جو ہماری آواز نکلنے والے جو پردے ہوتے ہیں جو ہماری ہیلپ کرتے ہیں، ان اندر وہ تو ہمارے اندر ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے سوجن آ جاتی ہے، اور بی کی جو آواز ہے وہ اگلے 4 دن تک نہیں نکلتی، بالکل بیٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بول نہیں پاتا. سو یہ آواز کا جو جانا ہے، ٹھیک ہے، یہ میڈیکل اور جو لا ہے ان دونوں میں اس کو ہارم کہتے ہیں. یا اگر ہم اس کی اگزامپل اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ یہی اے اور بی ہیں لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اے جو ہے وہ بھی کے پیٹ میں جو ہے ڈنڈا مارتا ہے. اب اس کی وجہ سے اس پہ کوئی نشان زخم وغیرہ نہیں پڑتا، لیکن بی کو جو ہے وہ بار بار جو وومیٹنگ ہے وہ آنی لگتی ہے، اور اس کا جو ڈائجسٹیو سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ہارم کی اگزامپل ہے. اور کورٹ میں ہارم کو پروف کیسے کیا جاتا ہے؟ اگین یہ جو MLC ہیں، جو میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ ہیں، اس میں ڈاکٹر جو ہیں جو ایگزامن کرتا ہے اس پرسن کو، وہ کس چیز کو لکھتا ہے؟ سویلنگ کو، انفلیمیشن کو، ٹھیک ہے، اور جو لاس آف مومنٹ ہے یا لاس آف فنکشن ہے، کہ ان چیزوں کو جو ہے اگر وہ MLC میں وہ چیزیں ساری درج ہیں تو اس کے ذریعے سے پھر یہ جو بی ہیں یہ کورٹ میں ثابت کر سکتا ہے کہ اس کو جو ہے ہارم کاز ہوا. اور جو نیکسٹ ٹرم ہے وہ ہے ڈیزیز. اب جو ڈیزیز ہے یہ یعنی کسی شخص کو ایسی حالت میں ڈال دینا جہاں بیماری جو ہے وہ پیدا ہو جائے. یعنی جب کسی شخص کے جسم کے جو نیچرل سیلز ہیں یا جو ڈیفینس سسٹم ہے نا اس کو اگر تباہ کیا جائے، اور تباہ کرنے کے لیے اگر اس میں کوئی وائرس یا بیکٹیریا یا کوئی کیمیکل جو ہے اس کے جسم میں داخل کر دیا جائے، چاہے وہ انجیکشنز کے ذریعے سے ہو یا اس کو مطلب پلایا جائے یا کچھ بھی کسی بھی ذریعے سے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ لا جو ہے وہ میمز کی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر لا کیا کہتا ہے؟ ہرٹ کہتا ہے. اور یہ جو ڈیزیز والا کنسیپٹ ہے اس کو ہم جو پریویس ہمارے کچھ سیکشن تھے، پرٹیکولرلی جو سیکشن نمبر 269 اور 270 ہیں اس میں بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن اس کا جو ڈائمنشن تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. اس کو دیکھتے ہیں. یہ پاکستان پینل کوڈ کا چیپٹر نمبر 14 ہے، اور یہ جو ہے لیکن پبلک ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں ملٹیپل جو ٹرمز ہیں وہ ہے. لیکن اگر ہم 269 اور 270 کو دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ نیگلیجنٹ ایکٹ لائکلی ٹو اسپریڈ انفیکشن آف ڈیزیز ڈینجرس ٹو لائف. اور جو 270 ہے وہ کہتا ہے کہ میلیگننٹ ایکٹ لائکلی ٹو اسپریڈ انفیکشن آف ڈیزیز ڈینجرس ٹو لائف. یعنی اس میں کیا کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے وہ نیگلیجنٹلی یا انلاکلی کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے جو انفیکشن یا ڈیزیز ہے وہ کیا ہو، وہ اسپریڈ ہو سکیں. لیکن اگر ہم اس کے اوپر بات کریں، جو ہرٹ ہے یہ کسی ایک شخص کو کاز کرنے کی بات ہو رہی ہے. یعنی یہ جو سیکشن ہے 269 270 یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی خطرناک بیماری کو لاپرواہی یا شرارت سے پلانے پر یعنی اگر پلائے تو لا جو ہے اس کو پنش کرتا ہے. لیکن جو 332 جو ہے
اس میں یہ تب لگتا ہے جب کسی ایک مخصوص بندے کو ٹارگٹ کر کے اس کو بیمار کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی جسم کے اوپر زخم یا کوئی اور جو چیزیں ہیں نا، جو سمٹمز ہیں وہ نمودار نہیں ہوتے، بلکہ اس کا ایک انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب کوئی وائرس، بیکٹیریا یا کوئی اور کیمیکل جو ہے کسی کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے، تو یہ جو ڈیزیز ہے نا، جو بیماری ہے، یہ فوراً سامنے نہیں آتی، وہ جسم کے اندر تھوڑا سا وقت لیتی ہے پھیلنے میں، ٹھیک ہے؟ اور اسی وقت کو انکیوبیشن پیریڈ جو ہے کہتے ہیں۔ اور جو یہ ایم ایل سی ہیں یا جو ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے، جو سیکشن نمبر 299 میں ہم نے میڈیکل آفیسر کا ٹرم دیکھا تھا، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بلڈ ٹیسٹ اور جو ڈی این اے ہیں اس کی میپنگ سے چیک کرتے ہیں کہ یہ وائرس جو ہے یہ جسم میں کب اور کس ذریعے سے جو ہے وہ داخل کیا گیا ہے۔ فار ایگزامپل اس میں جو نیڈلز ہیں، جو انفیکٹڈ نیڈلز ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی شامل ہیں، جس میں پرٹیکولرلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہیپاٹائٹس بی سی ہیں یا ایچ آئی وی ایڈس کے جو مریض ہیں، یہ ان کے لیے اگر استعمال ہوئی ہو نا، تو یہ اگر کسی اور کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوں، یعنی اگر انسرٹ کی جائے تو یعنی چبا دی جائے، تو پھر کچھ ہفتوں بعد وہ جو پرسن ہے اسی میں بھی اس ڈیزیز کے جو سمٹمز ہیں وہ نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آتا ہے۔ پاکستان میں تو الحمدللہ اس نیچر کی جو کیسز ہیں یہ کم ہیں، لیکن اگر یعنی از اے کرائم کم ہے، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں، جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں نا، آپ نے یوزولی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک جمگٹا بنایا ہوتا ہے کچرے کے ڈھیر میں، تو وہ ایک ہی جو یہ زیادہ تر جو سرنج ہے نا ان سے پھیلتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی سرنج کو یعنی ایک بندہ بھی یوز کرتا ہے، پھر آپس میں پاس کرتے رہتے ہیں، سو اس وجہ سے یہ بیماری جو ڈیزیز ہے زیادہ پھیلتا ہے۔ اور دوسرا جو ہاسپٹلس ہیں اس میں بھی اگر جو یوز سرنجز ہیں اگر وہ کسی اور کو لگائے جائیں تو پھر اس کی وجہ سے یہ ڈیزیز جو ہیں یہ کافی زیادہ پھیلتی ہیں۔ اور اگر آپ نے ریسنٹ نیوز اپڈیٹ فالو کی ہو تو جو اسلام آباد ہے اس میں جو ایچ آئی وی کے جو پرٹیکولر کیسز ہیں وہ کافی زیادہ انکریز ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ سیم جو یوز شدہ سرنجز ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ یعنی ایک بار یوز ہوتی ہیں تو ان کو باقیوں کو بھی یوز کروایا جاتا ہے۔ اور اس میں صرف یہ اس کی بات نہیں ہو رہی انجیکشنز وغیرہ کی، اس میں جو سلو پوائزننگ ہے، جو فوڈ کنٹیمنیشنس ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر کسی کو کوئی ایسا کیمیکل جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، یعنی چائے میں پلایا جا رہا ہے، کھانے میں دیا جا رہا ہے، تو اس سے اگر اس کی کڈنی ہے یا لیور ہے یا کوئی باقی آرگن ہے اگر وہ فیل ہو سکتے ہیں تو یہ بھی جو ہے اسی ڈیزیز میں آتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی شامل ہو سکتا ہے جن لوگوں کو ٹیوبرکلوسس ہوتا ہے، یعنی جو ٹی بی ہے، کیونکہ اگر وہ لوگ جن کو ٹی بی ہے اگر وہ کسی اور کے منہ پہ کھانستے ہیں نا یا تھوکتے ہیں تو اس سے جو وائرس ہے وہ بھی ان کو چاہے لگ سکتا ہے، تو یہ بھی ڈیزیز کی کیٹیگری میں آتا ہے، یعنی ہرڈ کی کیٹیگری میں سیکشن 332 میں فال کرتا ہے۔ اور جو ڈیزیز ہے اس کو پروف کرنے کے لیے جو پیتھولوجیکل رپورٹس ہوتی ہیں نا وہ ریکوائر ہوتی ہیں، جیسے بلڈ ٹیسٹ ہیں، یوزولی یورین کی بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ بائیوپسی بھی ہو سکتی ہے، یا جو پی سی آر ہے اس کی رپورٹ جو ہے وہ بھی اس میں یوز ہوتی ہے ایز اے ایویڈنس۔ اور باقی ٹیسٹ سے تو آپ واقف ہی ہوں گے، سو یہ جو پی سی آر ہے یہ ایک سائنٹیفک مشین ہے، یا مطلب آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے جو کنڈکٹ کیا جاتا ہے، اور یہ جسم کے اندر جو بھی اگر کوئی وائرس ہے یا بیکٹیریا ہے نا ان کا جو ڈی این اے ہے یا آر این اے ہے ان کو فائنڈ آؤٹ کرتا ہے، یعنی اگر کسی کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے تو پھر وہ پی سی آر رپورٹ میں یا ڈاکٹر یہ لکھ دیتا ہے نا کہ اگر کوئی ہیپاٹائٹس سی ہے، وائرس ہے کہ ڈیٹیکٹیڈ، سو یہ جو رپورٹ ہے یہ پھر یعنی ایز اے پروف جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ ساری جو میڈیکل رپورٹس ہوتی ہیں نا وہ جو قانون شہادت کا جو آرٹیکل نمبر 59 ہے اس کے ذریعے سے ایکسپرٹ ایویڈنس جو ہے مانا جاتا ہے۔ سو جو نیکسٹ ٹرم ہے وہ ہے انفرمیٹی۔ سو اس کو دیکھتے ہیں کہ انفرمیٹی کیا ہے۔ سو انفرمیٹی کس میں جسم یا جو دماغ کی جو قوت ہے یعنی جو پاور ہے فنکشن کی وہ کمزور یا افیکٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہے، یعنی اس میں بھی کوئی زخم ضروری نہیں ہے، انسان کا مریض ہونا بھی ضروری نہیں ہے،
لیکن اس کی جو نارمل فزیکل یا جو منٹل کیپیبلٹی ہے وہ افیکٹ کی جاتی ہے. یعنی انفرمیٹی میں جو انسان کا جو نروس سسٹم ہے، جو دماغ ہیں اور جو نسیں ہیں یا پورا جو ہمارا مسکولر سسٹم ہے نا، وہ ویک ہو جاتا ہے. یعنی ہمارے جسم کی جو طاقت ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے اور کنٹرول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور جو انفرمیٹی ہے وہ 2 ٹائپس کی ہے، ٹھیک ہے. اس میں ایک جو ہے اس کو تو فزیکل انفرمیٹی کہتے ہیں، یہ جسم کی جو مسلس ہیں، یہ جو اسٹرکچر ہے اس کو کمزور ہو جانا. اور ایک ہے منٹل یا نیورولوجیکل انفرمیٹی، یہ جو ہمارا دماغ ہے، جو نروس سسٹم ہے اس کا ناکارہ ہو جانا. سو اگر ہم فزیکل انفرمیٹی کی ایگزامپل لے لیں تو ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے اے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بی کو پیچھے سے اس کی جو گردن ہے، جو سرویکل اسپائن ایریا ہوتا ہے، اس پہ غصے میں یعنی زور سے مکہ مارتا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی بلنٹ آبجیکٹ سے اس کو مارتا ہے، ڈنڈے وغیرہ سے، تو ہڈی نہیں ٹوٹتی، لیکن وہاں پہ جو نس ہوتی ہے نا، جو نرو ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو بی ہے اس کا جو ایک ہاتھ ہے وہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے اور اس سے کوئی چیز جو ہے وہ پکڑی نہیں جاتی. تو اس کو فزیکل انفرمیٹی کہتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہمارا اسکل ہے، ٹھیک ہے، ہیومن کا، اور اس کے ساتھ یہ جو ہماری گردن والی یہ جگہ ہے نا، یہ سرویکل اسپائن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو نسیں ہیں یہ ہماری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. سو اگر کسی کو یہاں پہ زور سے مارا جائے اور ایک نس جو ہے وہ دب جائے تو پھر تو اپنا کام صحیح سے نہیں کرے گی نا. سو اس کی وجہ سے جو باقی آرگن ہے، فار ایگزامپل جیسے ہم نے کہا نا کہ اس کا جو ہاتھ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ کنٹرول لوز کر جاتا ہے. تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فزیکل انفرمیٹی. اور جو دوسری جو نیورولوجیکل امپیئرمنٹ ہوتا ہے، اس میں جو یعنی کوئی سخت شوق لگا ہوتا ہے یا کیمیکل یا ڈرگ کی وجہ سے اگر ہمارا جو دماغ ہے ہیومن کا، اس کا جو جسم کے باقی پارٹس ہیں نا، اس کے ساتھ اگر جو سگنلز ہیں، جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، اگر وہ بلاک ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو نیورولوجیکل انفرمیٹی جو ہے وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. سو اس میں جو ڈاکٹر ہیں وہ کیا چیزیں چیک کرتی ہیں، یوزولی جو مسلس ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور بے طاقت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں وہ کپ کپاتے ہیں، ترتراتے ہیں، اور کنٹرول جو ہے اس میں نہیں ہوتا. اور دوسرا جو ذہنی کانشنس ہوتی ہیں وہ بھی انسان کی غائب ہو جاتی ہیں. یعنی جیسے اگر کسی کو کلوروفارم جو ہے وہ سنگھا دیا جاتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ مرتا تو نہیں ہے، نہ اس کو کوئی انجری کاز ہوتی ہے، لیکن اس کو شدید چکر آتے ہیں کئی دنوں تک، ٹھیک ہے. اس کا جو دماغ ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتا، چونکہ اس کا جو نروس سسٹم ہوتا ہے وہ وقتی طور پر کیا ہو جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے. اس لیے یہ کیا ہے، یہ انفرمیٹی ہے نیورولوجیکل. اور آگے جو ٹرم ہے وہ ہے انجری. اور انجری ٹو اینی پرسن، اوکے. جو انجری ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم پی پی سی کی طرف ہی جاتے ہیں، اس کا ہیلپ لیتے ہیں. اور جو پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن نمبر 44 ہے وہ انجری کو ڈیفائن کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ دا ورڈ انجری ڈینوٹس اینی ہارم وٹ ایور انلیگلی کاز ٹو اینی پرسن ان مائنڈ، باڈی، ریپوٹیشنس اور پراپرٹی. سو انجری کو سمجھنے کے لیے آپ نے ان 4 ٹرمز کو جو ہے سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے. کہ انجری یوزولی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو فزیکل انجری کاز ہوئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ انجری ہے. نہیں، انجری میں اگر آپ کسی کو سائیکولوجیکل ٹراما دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی انجری کی ہے لاء کی زبان میں. اگر آپ کسی کی عزت اچھالتے ہیں، کسی کی ریپوٹیشن پہ کوئی بات کرتے ہیں، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی ریپوٹیشن کو، تو وہ بھی انجری ہے. اور اگر آپ کسی کو فائنانشیل لاس کرتے ہیں پراپرٹی سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، فائنانس سے ریلیٹڈ، تو لا اس کو بھی انجری سمجھتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہرٹ کی بات ہو رہی ہو تو آپ نے اس سیکشن کی طرف نہیں آنا، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر کوئی کسی کی ریپوٹیشن خراب کرتا ہے تو وہ سیکشن نمبر 44 کے تحت انجری تو ہو سکتا ہے، لیکن جو سیکشن نمبر 332 ہے نا، اس کے اندر ہرٹ نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہاں پہ جو انجری ہے اس کی جو ڈیفینیشنز ہے نا وہ الگ ہے، وہ سیکشن نمبر جو 44 پاکستان پینل کوڈ ہے وہ والی نہیں ہے. سو جو ہرٹ ہے یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن میں جو انجری ہے، جیسے انجری جو پاکستان پینل کوڈ کا جو جو سیکشن نمبر 44 میں ہم نے دیکھا نا کہ 4 ٹائپس ہیں اس کی. ایک اس میں کیا تھا، باڈیلی، کیا باڈی. تو
جو چیپٹر نمبر جو 16 میں ہرٹ ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں انجری کی صرف یہی ایک ٹائپ کی بات ہوگی، باقی جو 3 ٹائپس ہیں وہ اس میں کنسیڈر نہیں کی جائیں گی. یعنی یہاں پہ جو انجری ہیں وہ صرف فزیکل یا باڈیلی ٹراما جو ہے شامل ہے اس میں. اور اس میں یہ جو انجری ہے نا اس میں باہر سے کسی ویپن کے ذریعے سے، کسی فورس کے ذریعے سے جو جسم کے ٹیشوز ہیں، اسکن ہیں یا جو بونز ہیں نا اس کو توڑا یا پاڑا جاتا ہے. اور کورٹ میں یہ جو انجری ہے نا اس کو ثابت کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. آسان اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ باہر سے صاف نظر آ رہی ہوتی ہے. اور یہ جو MLC ہے یعنی جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے اس میں جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اس رپورٹ میں جو انجری ہوتی ہے اس کی جو لینتھ ہے اس کے بارے میں لکھتی ہیں، ویڈتھ کے بارے میں لکھتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ڈپتھ ہے، کلر ہے، تو ان سب چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ لکھتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ زخم جو ہے یہ کس ہتھیار یعنی یہ ایسے کیا گیا ہے. فار ایگزامپل یہ بلنٹ ویپنز یوز کیے گئے ہیں یا کوئی شارپ ویپن جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے. یہ جو فزیکل انجری ہے نا اس کی ویسے تو بے شمار اقسام ہیں، لیکن ہم چند ان کو دیکھ لیتے ہیں جو فورنسک میڈیسن میں ہمارے لیے ہیلپ فل ہے ایز اے لا اسٹوڈنٹ یا ایز اے لائر. ٹھیک ہے. اس میں ایک جو ہے وہ ہے ابریشن. اب یہ جو ابریشن ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی خراش آنا، یعنی جو رگڑ ہوتی ہے یا خراش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم یہاں پہ دیکھ دیتے ہیں. یہ ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ خراش ہے. یہ آپ ان پکچرز میں جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں. جب جسم پر کوئی کردری رف چیز جب لگتی ہے نا یا گھستی ہے، یہ جیسی گسیٹ لگتی ہے، جلد کی جو سب سے اوپر والی جو ہماری لیئر ہے نا ایپیڈرمس، تو وہ اتر جاتی ہے جو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں گہری چوٹ نہیں ہے، صرف اوپر کی جو جلد ہے وہ رگڑی گئی ہے. اور اس میں سے خون باہر زیادہ نہیں آتا، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں خون نہیں نکلا ہوا، بس صرف رگڑ آئی ہے. اور اس میں سے ہلکا ہلکا جو پانی ہے سیرم ہے وہ نکلتا ہے. یہ ہے ایبریشن. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو بروزز ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ نیل ہم اس کو کہتے ہیں، نیل پڑ جانا. اس میں جو جلد ہوتی ہیں وہ اوپر سے صاف رہتی ہے، لیکن جو اندرونی ہمارے جسم کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں نا اور جو چھوٹی خون کی جو رگیں ہوتی ہیں کیپلریز وہ پڑ جاتی ہیں اور خون جو ہے وہ جلد کے نیچے جمع ہو جاتا ہے. اس وجہ سے جو یہ کلر ہوتا ہے نا اسکن کا، یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ کالا ہو جاتا ہے یا نیلا پڑ جاتا ہے. اور یہ جو بروزز ہے نا یہ جب شروع میں تازہ لگتی ہیں تو اس وقت اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. پھر چند دن گزرنے کے بعد ان کا کلر ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کبھی یلو ہوتا ہے، کبھی کالا ہوتا ہے، کبھی نیلا ہو جاتا ہے. تو انہی کے جو بروزز کے کلرز ہیں نا اس کی وجہ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو زخم ہے یہ کتنا پرانا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے یعنی لائرز کو ہیلپ ملتی ہیں اگر ان کو ان چیزوں کا، ان کنسیپٹس کا پتہ ہو، تو جو میڈیکل رپورٹس ہوتی ہیں یا جو وٹنسز ہوتے ہیں ان کو وہ چیلنج کر سکتا ہے. یہ جو بروز ہے نا اس کی اگر ہم کلر تھیوری کے بارے میں بات کریں تو یوزولی جو جب تازہ لگتا ہے مطلب ایک دن تک اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ ریڈش ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہ اس وجہ سے کیونکہ بلڈ جو ہے وہ فریش ہوتا ہے نا، اور پھر اس کے بعد یعنی 1 سے 3 دن تک پھر اس کا جو کلر ہے وہ یا تو بلو ہو جاتا ہے یا پھر پرپل کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور پرپل. اور اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے کہ خون کی جو ٹیشوز ہیں یعنی جو خون ہے وہ ٹیشوز میں جمع ہو کر ڈی آکسیجنیٹ ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اگر ہم 3 to 5 ڈیز کو دیکھیں تو 3 to 5 ڈیز میں یہ براؤنش ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کا جو کلر ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو یعنی کہ باڈی جو ہے نا وہ خون کو بریک ڈاؤن کرنا جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتی ہے. اور یہ جو براؤن ہوتا ہے نا یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد یہ جو ہے یہ گرین پہ چلا جاتا ہے 5 to 7 ڈیز میں. یہ جو براؤن ہے یہ جو بلو اور گرین ہے ان کے درمیان میں یہ نہیں ہوتا، یہ اس وجہ سے یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ جو
باڈی ہے وہ دھیرے دھیرے جو خون ہے نا اس کو صاف کر رہا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے جو ہمارے خون کا جو ریڈ کلر ہے نا، اور جو ہوموگلوبین ہے وہ ٹوٹ کر ایک جو گرین کیمیکل ہے وہ بناتا ہے جسے بلیورڈن کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو بروس ہوتا ہے، یہ جو بروسز ہوتے ہیں وہ ہمیں گرین نظر آتے ہیں۔ اور پھر یعنی ایک ہفتے کے بعد جو ہے 7 سے اگر 10 یا 14 دن کے بیچ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ گرین اور یلو کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور اس اسٹیج پہ جو بلیورڈن ہوتا ہے، اور بلیورڈن جو ہوتا ہے وہ بلیوریبن میں جو ہے وہ چینج ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی 10 سے جو 14 دن ہے اس کے بعد جو ہے یہ ڈسپیئر ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے لیسریشنز کو ہم دیکھتے ہیں، یہ لیسریشنز ہے یعنی جب کسی بلنٹ فورس سے اتنی زیادہ ہو کہ جسم کا جو گوشت ہے اور جو جلد ہے نا وہ فورس کی وجہ سے پٹ جائے۔ یہ جو زخم ہوتا ہے نا اس میں جسم کے جو اندر کے ریشے ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا، یہ آپ دیکھیں، یہ دیکھیں اس میں پرفیوم بھی نظر آ رہا ہے، یہ بالکل گہری کٹ لگی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو لیسریشن کہتے ہیں، کیونکہ جو ابریشن ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا جسم کے اوپر صرف خراش ہوتی ہے، اور یہ جو لیسریشنز ہیں اس میں کٹ لگتا ہے اور جسم کے جو ٹیشو ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہے انسائزڈ وونڈ، اور جو انسائزڈ وونڈ ہے وہ ہے یعنی اس کو کہتے ہیں یعنی کٹ لگنا، کسی تیز دار ہتھیار کی وجہ سے اگر جسم پر یعنی اس کو گھسیٹا جائے نا، سلیش کیا جائے، اس سے جو زخم بنتا ہے تو اس کو انسائزڈ وونڈ کہتے ہیں، اور اس کی جو لمبائی ہوتی ہے نا، لینتھ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اس کی جو گہرائی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کو دیکھیں، ٹھیک ہے، تو ان کی جو لمبائی ہے وہ زیادہ ہے، یہ اتنی زیادہ گہرے نہیں ہے کیونکہ ہمیں صاف نظر آ رہے ہیں کہ ان کی گہرائی اتنی زیادہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اگر اس کی برعکس ہم دیکھیں جو اسٹے بونز ہوتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، یہ کسی نوکدار ہتھیار سے نا جسم کے اندر سیدھا جو ہے اس کو پینیٹریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کی جو گہرائی ہوتی ہے وہ یوزولی کیا ہوتی ہے، وہ اس کی لمبائی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو اگر آپ دیکھ لیں تو ان ایسی ڈائریکٹ جو ہے کوئی چیز کسی کے جسم میں گوم دی جائے، ٹھیک ہے، تو ان کی گہرائی زیادہ ہے، لینتھ کم ہے، اور جو انسائزڈ وونڈ ہوتے ہیں ان کی جو لینتھ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور جو گہرائی ہوتی ہے وہ نسبتاً کم ہوتی ہیں۔ اوکے، اس کے بعد ہے چاپ وونڈز۔ یعنی جو چاپ وونڈز ہیں یہ تب ہوتا ہے جب جو ویپنز ہوتا ہے نا وہ باری بھی ہوتا ہے اور تیز دار والا بھی ہوتا ہے، ہیوی کٹنگ ویپن، جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہو جیسے کوئی کلہاڑی وغیرہ ہے، تو اس میں جو انسائزڈ وونڈ ہے اس کی طرح جو کٹ ہوتا ہے اور ساتھ میں گہرائی بھی ہوتی ہے، یعنی یہ جو چاپ وونڈ ہوتا ہے نا اس میں انسائڈ اور اسٹیبل دونوں کی جو کوالٹیز ہیں وہ شامل ہوتی ہیں، لمبا بھی ہو سکتا ہے یعنی اور گہرا بھی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ ہم ان کو کیوں اتنا ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے پڑھ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو سیکشن ہے یہ فاؤنڈیشن ہے باقی سیکشن کا، اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے نا اس پہ کورٹ میں کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور اس وہ جو کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے وہ ایک کرمینل لائر کے لیے یعنی صرف جھوٹ اور سچ کو ثابت کرنے کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ ساتھ ساتھ یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ اسی میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ کی وجہ سے جو FIR ہوتی ہیں اس کا اگر وہ جھوٹی دی گئی ہیں تو وہ بھی پکڑی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جرم کا جو صحیح وقت ہے اس کا بھی پتہ لگ سکتا ہے، جیسے میں نے آپ کو انجری کے بارے میں بتایا نا، جیسے فار ایگزامپل اگر بروسز ہیں تو ان کے کلر سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، یا جی اگر کوئی انجری کاز ہوئی ہے اس کی لینتھ، ویڈتھ، ڈیپتھ، ان سب چیزوں سے ہمیں پھر پتہ چلتا ہے، اور جو ملزم ہوتا ہے اس کی جو اصلی نیت ہوتی ہے نا، جو منظریہ ہوتا ہے وہ اسٹیبلش کرنے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اگر ان کو کوئی چوٹ ووٹ لگ جاتی ہے تو پھر وہ انہی کی بنیاد پر ہیں جو ہے جھوٹے FIR کرواتے ہیں اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے، ٹھیک ہے، اس طرح ان چیزوں سے جو ہے پتہ چلتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہیلپ کرتی ہیں جو ہرٹ ہے
اس کی جو ایگزیکٹ ٹائپ ہے نا اس میں، کیونکہ آگے یہ جو سیکشن ہے یہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ 5 ٹائپ آف ہرٹس موجود ہے، اور یہ تو ٹائپس آف ہرٹ جو ہے وہ بھی اسٹیبلش کرتی ہیں، کیونکہ ان کی جو پنشمنٹ ہے وہ اکارڈنگ ٹو اٹس ٹائپ ہے، یعنی ڈفرینٹ ہے. سو یہ سزا اور جو عرش ہے دمن ہے وہ طے کرنے کے لیے بھی جو ہے ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. سو اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ ضروری ہے. سو اس کے بعد جو آگے ٹرم ہے وہ ہیں امپیئرز. اب یہ جو امپیئرز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی آرگن کی جو کام کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا اس کو کم کر دینا. یعنی اس میں جو آرگن ہے وہ جسم سے الگ نہیں ہوتا امپیئرز میں، اور یعنی نو ایمپیوٹیشنز ہوتی ہیں، اور نہ کہ وہ پورا بلاک ہوتا ہے، یعنی کمپلیٹ ڈسیبلٹی بھی اس میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کی جو پرفارمنس یا کیپیسٹی ہوتی ہے وہ پہلی جیسی نہیں رہتی. جیسے کان کا جو پردہ ہے، ٹھیک ہے، کان تو موجود رہتا ہے لیکن اس کی وجہ سے جو اس کی کیپیسٹی ہے، جیسے ہیئرنگ لاس ہے، ٹھیک ہے، اور وہ متاثر ہو جاتی، یا اگر آنکھ کی نظر جو ہے وہ متاثر ہو جائے، یا کسی کی انگلی جو ہے وہ جام ہو جائے. اور یہ جو امپیئر ہے نا اس کو سمجھنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہمارا پورا ایک لیکچر جو ہے جو یہ اطلاق صلاحیت ادون ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی آرگن کی جو صلاحیت ہے اگر وہ متاثر ہو جائے تو یہ اسی جو امپیئر کے اوپر بیس کرتا ہے. کیونکہ یہ جو امپیئرمنٹ ہے یہ اگر ہمیشہ کے لیے یعنی پرماننٹ بھی ہو جائے نا تو پھر جو بڑا سیکشن ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اور یہ عام طور پر تب ہوتا ہے جب چوٹ کی وجہ سے آرگن کے جو اندرونی جو ٹیشوز ہوتے ہیں، جو نروز ہوتی ہیں یا جو بلڈ سپلائی ہیں وہ ڈیمیج ہو جائے، اور جس کی وجہ سے آرگن جو ہے وہ ہیل تو ہو جاتا ہے پر پہلے جتنا مضبوط نہیں رہتا، تو اس کو پھر امپیئرمنٹ کہتے ہیں. سو اس کے بعد ہیں ڈسیبل. اور جو ڈسیبل ہیں یہ کسی آرگن کی جو کام کرنے کی جو پاور ہے نا اس کو کمپلیٹ لاس آف فنکشن، یعنی اس کا جو کمپلیٹ لاس ہے نا، ٹوٹل انکیپیسٹی آف این آرگن، اس کو ڈسیبل کرنا کہتے ہیں. یعنی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ امپیئر سے ایک درجہ آگے کا ہے. یعنی جو امپیئر ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں صرف جو طاقت ہے وہ صرف کم ہو جاتی ہے، یعنی پارشل لاس اس میں ہوتی ہے، جبکہ جو ڈسیبل ہے نا اس میں جو طاقت ہے وہ پوری طرح زیرو ہو جاتی ہے، یعنی 100% کمپلیٹ لاس ہو جاتی ہے. بھلے ہی وہ جو آرگن ہے وہ جسم کے ساتھ جڑا رہے، یعنی نو امپیوٹیشن ہو، لیکن اس کی جو صلاحیت ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. یعنی اس کو فنکشنل پیرالیسس بھی کہا جاتا ہے. اور یہ جو ڈسیبل ہے یہ عام طور پر تب ہوتا ہے جب چوٹ کی وجہ سے اس آرگن کو جو چلانے والی مین نس ہوتی ہے نا، جو موٹر نرو ہے، وہ مکمل طور پر کٹ جائے، یا دماغ کا وہ حصہ تباہ ہو جائے جو اس آرگن کو کنٹرول کرتا ہے. اور اس کے لیے بھی ڈفرینٹ کلینیکل جو ٹیسٹ ہیں وہ کیے جاتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل اس کی ایگزامپل ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کی آنکھ میں کوئی کیمیکل ڈالتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اس کی جو نظر ہے وہ چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا چھری کے نوک جو ہیں وہ مارتے ہیں اس کی آنکھ میں، ٹھیک ہے. سو آنکھ جو ہے وہ جسم سے باہر تو نہیں نکلتی، لیکن جو اندرونی ریٹنا ہے اور جو آپٹک نرو ہے وہ پوری طرح تباہ ہو جاتی ہے. اور یہ جو ڈسیبل ہے یہ بھی جو اطلافی صلاحیت عدو ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ریلیونٹ ہے، کیونکہ جو فنکشنل پاور ہے ان کو ہمیشہ کے لیے اگر ڈسٹرائی کیا جائے تو اس کی جو سزا ہے وہ پھر اسی کنسیپٹ سے نکلتی ہے. سو آگے جو ہے وہ ہیں ڈسفیگرز اور ڈیفیسز. یہاں پہ آپ یہ 3 دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا جو ریفرنس ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، یعنی یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ اس میں انسرٹ کیے گئے ہیں، اور کب انسرٹ کیے گئے ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. سو اس کا جو ریفرنس ہے یہ 3، یہ سبسٹیٹیوٹیڈ انسرٹیڈ اینڈ ایڈڈ بائی ایکٹ 15 آف 2010. تو یہ 2010 میں جو ہیں یہ 2 الفاظ جو ہیں یہ انسرٹ کیے گئے ہیں، اور صرف ان 2 الفاظ کی وجہ سے یہ جو پوری ایکسپلینیشن ہے نا، یہ اس سیکشن کی جو ایکسپلینیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ 1 ہے، تو اس کا بھی ریفرنس ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کا جو ریفرنس ہے یہ ایڈڈ بائی سیکنڈ امینڈمنٹ 2011. اوکے، سو یہ بھی 2010 کی ہے، ٹھیک ہے. سو 2010 میں جو ایکسپلینیشن ہے اور یہ جو 2 ٹرمز ہیں یہ ایڈ کیے گئے. اور ڈسفیگر اور جو ڈیفیسز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو ظاہری شکل ہوتی ہیں، خوبصورتی ہیں یا بناوٹ ہیں، اس کو ہمیشہ کے لیے بگاڑ دینا. یہ جو ڈیفیسز ہے نا اس کا مطلب ہے کہ کسی کی جو شکل ہے اس کو مسخ کر دینا،
یعنی جسم یا چہرے کی جو اوپر والی ہماری جو سرفیس اسکن ہے، یہ جو ہمارے فیچرس ہیں، اس کو اس طرح خراب کر دینا کہ جو پہچان ہے وہ بالکل بدل جائیں. جیسے لوگوں کے چہرے پہ پیجانگ جو تیزاب ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے، تو ان کی جو چمڑی ہوتی ہے وہ بالکل پگھل جاتی ہے، بالکل جل جاتی ہے. اور جو ڈسفگر ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری فیچرز ہیں ان کی جو بناوٹ ہے اس کو بگاڑ دینا. ٹھیک ہے، یعنی جو ہماری قدرتی ترتیب ہے نا، جو خوبصورتی ہے یا جو ہماری سیمیٹری ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈی شیپ کر دینا. جیسے اگر کسی کی ناک کی ہڈی جو ہے اس کو ٹیڑھا کر دیا جائے، یا کان کو جو ہے تو چھوٹا سا جو ٹکڑا ہے نا وہ کاٹ دیا جائے، تو اس طرح اس کو ڈسفگر اینڈ ڈیفیسز کہتے ہیں. اور یہ جو اس سیکشن کے نیچے جو ایکسپلینیشن دی گئی ہے اس میں یہ ورڈ یوز کی گئے ہیں. اوکے، اس میں یوز ہوا ہے ڈسفگر، ڈسممبر. سو اس کے بعد جو ورڈ ہیں وہ ڈسممبر بھی ہیں، سو ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سو یہ جو ڈسممبرمنٹ ہے نا، یہ جو جسمانی چوٹ ہوتی ہے اس کے سب سے سنگین اور جو ڈینجرس اقسام ہے نا، یہ سیویئر اسٹرکچرل ڈیمیج جو ہے اس میں سے ایک ہے. اور اس میں جو آرگن ہوتا ہے ڈسممبرمنٹ میں، یہ لکھا ہے نا، ڈسممبر اینی آرگن آف دا باڈی آر پارٹ دیر آف اینی پرسن. ٹھیک ہے، سو اس میں جو آرگن ہے وہ صرف امپیئر نہیں کیا جاتا، جہاں جیسے ہم نے ادھر دیکھا تھا، یا صرف ڈسیبل بھی نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ جسم سے مکمل طور پر کاٹ کر جدا کر دیا جاتا ہے. جیسے کوئی انگلی کا کٹ جانا، پاؤں یا کان یا ہاتھ وغیرہ کا کاٹ کر جو ہے بالکل زمین پر اگر وہ گر جائے اور الگ ہو جائے ہماری باڈی سے، تو لا اس کو ڈسممبرمنٹ کہتا ہے، ڈسممبر کہتا ہے. اور شریعہ میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو اتلاف عدو کہا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو وہ دی کہ ریفرنس دیا تھا سورہ المائدہ کا، اس کا جو ریفرنس ہے یہ سورہ المائدہ آیت نمبر 45 سے جو ہے دیکھا گیا لیا گیا ہے، جس میں آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی پنشمنٹ ہے، یعنی قصاص ہے. کس کی؟ ہرٹ کی. سو یہ جو ڈسممبر ہے اس میں جو جلد ہے، مسلس ہے، اور جو خون کی رگیں ہیں یعنی آرٹریز، وینز اور جو نروس ہیں، اور جو ہماری جسم کے اندر اندرونی ہڈی ہیں یعنی جو بون ہے، جوائنٹس ہیں، یہ سب ایک ساتھ مکمل طور پر کٹ جاتی ہیں اور اس میں بہت زیادہ خون بہتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو جس شخص کو یہ کاز کی گئی ہے، ہو ایور کازز، یعنی جس شخص کو ڈسممبر کاز ہوئی ہے وہ اچانک سے جو ہے وہ شوق میں چلا جاتا ہے، یعنی بے ہوش بھی ہو سکتا ہے. اور جس شخص کو ڈسممبر یعنی کاز کی جاتی ہیں تو وہ ہمیشہ جو ہے نا، یعنی جو ڈسممبرمنٹ ہے یہ ہمیشہ ہیوی کٹنگ جو شارپ ویپن ہے نا ان کے ذریعے سے کی جاتی ہیں، جیسے کلہاڑی ہو گئی یا تلوار ہو گیا یا کوئی تیز دار چھری ہو گئی، اس سے ہوتی ہے. یا سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ فیکٹری کی جو مشین ہے اس میں بھی جو ہاتھ وغیرہ ہیں اس سے بھی آنے سے جو ہے وہ کٹ جاتے ہیں. اوکے، سو اب ہم اس ڈیفینیشن کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہو ایور کازز پین، ہارم. اب جب ہم ایک ایک ٹرم کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو اب ساری وہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں لائیں کہ پین کیا ہے، ہارم کیا ہے، ڈیزیز کیا ہے. سو ہو ایور کازز پین، ہارم، disease, infirmity or injury to any person or impairs, disables, disfigures, defaces or dismembers any organ of the body or part thereof of any persons without causing his death is said to cause hurt. اب ہم جو ایکسپلینیشن ہے اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو ایکسپلینیشن ہے یہ جو نیو ٹرمز انسرٹ کیے گئے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے. اوکے، سو اور وہ کون سے ٹرمز ہیں؟ ڈسفگر، ڈیفیسز اور ڈسممبر. سو جو ایکسپلینیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ڈسفگر مینس ڈسفگرمنٹ آف فیس، یعنی فیس کی اگر ڈسفگرمنٹ کی گئی ہے تو وہ بھی کس میں آتی ہے؟ وہ جو ہرٹ کی ڈیفینیشن میں یہ جو ڈسفگر لکھا ہوا ہے نا اس میں آئے گا اگر فیس کی ڈسفگرمنٹ کی گئی ہے. یعنی چہرے کے اوپر کوئی ایسا نشان یا کوئی ایسی تبدیلی پیدا کرنا جس سے انسان کی جو اصل پہچان ہے یا جو خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے، وہ متاثر ہو جائے. صرف پہچان ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کی خوبصورتی میں بھی فرق آتا ہے، اس کی بناوٹ میں فرق آتا ہے تو یہ بھی ڈسفگرمنٹ ہے. یعنی اگر فار ایگزامپل اے اور بی آپس میں لڑ رہے ہیں
اور اے نے جو ہے بی کے چہرے پہ چھری سے ایک یعنی دھار لگائی ہے، کٹ لگایا ہوا ہے، اور زخم ٹھیک بھی اگر ہو جاتا ہے نا، لیکن وہاں پہ ایک پرماننٹ جو اسکار ہے وہ رہ جاتا ہے، تو یہ چہرے کا ڈسفیگرمنٹ کہلائے گا. یا ڈسفیگرمنٹ اور ڈسممبرمنٹ آف اینی آرگن. یہاں پہ صرف ایک آرگن کی بات جو ہے وہ کی گئی ہے. فار ایگزامپل اے جو ہے وہ چھری سے جو بی کا کان ہے نا، اس کا جو نچلا، ہمارا کان کا جو نچلا نرم حصہ ہوتا ہے، ایئر لوب جو ہوتا ہے، اس کو کاٹ کر الگ کر دیتا ہے. اب کان جو ہے وہ پورا موجود ہے، سننے کی طاقت بھی ٹھیک ہے، پر کان کا جو پارٹ ہے اس کی کٹنے کی وجہ سے جو کان کی اپیئرنس ہے وہ کیا ہے، وہ خراب ہو گئی ہے. یا جو ہاتھ کی کوئی انگلی ہے اس کو بھی کاٹ دینا. اور جو ہاتھ کی انگلی ہے وہ کس میں آئے گی، یعنی کہ اینی پارٹ آف دا آرگن آف دا ہیومن باڈی. اب ہاتھ جو ہے وہ ہمارا کیا ہے، ایک آرگن ہے نا. اب جو انگلیاں ہیں وہ اس آرگن کا پارٹ ہے، تو اگر ان کو بھی وہ کر دیا جائے تو اس کو بھی ڈسفیگرمنٹ اور ڈسممبرمنٹ جو ہے وہ کہا جائے گا. وچ امپیئرز، یعنی اگر وہ جو فنکشن ہے نا، امپیئر کا مطلب ہوتا ہے یعنی فنکشن اگر وہ کم کر دے، یعنی جیسے آنکھ کی روشنی جو ہے کم ہو جاتی ہے. اور انجرز اور ڈیفارم دا سیمیٹری اور اپیئرنس آف اے پرسن. اب اس میں جو امپیئرس ہیں، امپیئرس کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی اس کا جو فنکشن ہے نا اس کو کم کر دینا. اور جو انجرس ہیں، انجرس کا مطلب ہے کہ آرگن کو ڈیمیج کر دینا. اور جو کروڈس ہیں، یعنی یہ جو لفظ ہیں یہ یوزولی جو ایسڈ اٹیک کے کیسز ہوتے ہیں ان میں یوز ہوتا ہے. خاص طور پر تیزاب جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ جو جلد ہوتی ہیں اس کی جو پروٹینز ہیں اس کو پگھلا دیتے ہیں. اور جو ڈیفارم ہیں، یہ جسم کی جو قدرتی شیپ ہیں اس کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں. یہ جو کروڈس ہیں اس میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں نا وہ ٹیشوز کو جلا کر ختم کر دیتے ہیں. اور ڈیفارم دا سیمیٹری، اس میں جو پرٹیکولرلی جو جسم ہوتا ہے یا چہرہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا فیس یا باڈی یا کوئی آرگن، یعنی ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ دوسرے حصے سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ناک جو ہے اگر وہ بالکل ایک طرف جو ہے وہ مڑ جائے، یا اپیئرنس آف اے پرسن، یہ اوران شکل و صورت اگر کسی کی خراب ہو جائے. دیکھیں جو ہیومن بینگ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو چہرہ ہے اس کو بالکل دو برابر حصوں میں بنایا ہوا ہے، یعنی بائلیٹرل سیمیٹری جس کو کہتے ہیں. اور دونوں طرف کی جو ہمارے کان ہیں، جو ہماری آنکھیں ہیں، یا ہماری جو گال ہے نا، وہ برابر فاصلے پر ہوتے ہیں. اگر ایک طرف کا جو ناپ ہے نا وہ بدل جائے تو پھر سیمیٹری جو ہیں وہ بالکل مطلب چینج ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، اور اس کو کہتے ہیں اے سیمیٹری. اور جو سیمیٹری ڈاکٹر چیک کرتے ہیں نا، وہ کچھ اس طرح چیک کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ہیں وہ ایک ورٹیکل ایکسس لائن جو ہے وہ ڈرا کرتے ہیں، یعنی ایک فرضی لائن ڈرا کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چہرے کے بیچ میں اس طرح یہ ایک ڈرا کرتے ہیں، اور بالکل درمیان میں اسے یعنی فیشیل مڈ لائن کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے کہ بائلیٹرل کمپیریزن کیا جاتا ہے، یعنی چہرے کے دونوں سائڈس کا جو کمپیریزن ہے وہ کیا جاتا ہے. اور اس کے لیے جو ڈاکٹر ہیں وہ ایک مخصوص جو فزیکل آلہ ہیں جیسے سلائڈنگ کلپر یا ورنیئر کلپر ہے وہ یوز کرتے ہیں، اس سے دونوں سائڈس کا جو ناپ ہیں وہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی فار ایگزامپل یہ جو مڈ لائن ہے نا یہاں سے ناپ لیا جاتا ہے. اس مڈ لائن سے جو رائٹ آنکھ ہے اس کا جو کھونا ہے اس تک کا فاصلہ ناپا جاتا ہے. پھر اسی مڈ لائن سے لیفٹ آنکھ کا جو فاصلہ ہے وہ ناپا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو مڈ لائن ہے اس سے یعنی یہاں تک جو لپ ہے اس کا رائٹ لپ تک، رائٹ سائڈ تک فاصلہ ناپا جاتا ہے. سملرلی اس کا دیکھا جاتا ہے لیفٹ کا، اور اسی طرح اس کا یعنی سارے جو سائڈس ہیں کان سے کان تک اور ناک سے ناک تک. اور اس کے لیے جو فارمولہ یوز ہوتا ہے وہ ہے 2 ملی میٹر رول. ٹھیک ہے، یہ تھریشولڈ رول ہے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی زخم ہے یا تیزاب ہیں، اس کے نشان کے ٹھیک ہونے کے بعد اگر رائٹ اور لیفٹ سائڈ کا جو ناپ ہے نا اس میں اگر 2 ملی میٹر سے زیادہ کا فرق جو ہے آ جائے تو پھر اس کو اے سیمیٹری کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسی فارمولے کو یوز کرنے کے لیے یعنی یہ جو سیمیٹری کا رول ہے اس کو بیوٹی کو میئر کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور یہ جو پلاسٹک سرجری ہے اس میں بھی یوز ہوتا ہے. اور اس کے لیے ایک گولڈن ریشو رول جو ہے وہ یوز ہوتا ہے
جو 1/1.618 اس کو کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹر ہے نا وہ چہرے کی جو لینتھ ہے اس کو ناپتے ہیں پہلے، اور اسی چہرے کی جو چوڑائی ہے، جو وڈتھ ہے، اس سے ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اگر آنسر جو ہے وہ 1.7618 کے بالکل اگر قریب آئے نا تو اس چہرے کو بالکل پرفیکٹ فیس جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ اور جتنی بھی جو کاسمیٹکس پروسیجرز کروائے جاتے ہیں تو اس میں بھی جو سرجنز ہوتے ہیں وہ انہی لینڈ مارکس کو یوز کرتے ہیں۔ سو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے سیکشن نمبر 332 کو کور کیا جو ہرب کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اوکے، سو اس میں ایک چیز جو ہے وہ رہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اوکے یہ تو ہو گیا۔ اس کا جو سب کلاس 2 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دا فالوئنگ آر دا کائنڈس آف ہرٹ۔ اس میں اے جو ہے وہ اطلاق عدو ہے، اور بی جو ہے اطلاق صلاحیت عدو، اور سی جو ہے وہ ہے شجع، اور جو 4th نمبر ہے وہ ہے جرہ، اینڈ جو 5th نمبر ہے اس میں آل کائنڈز آف ادر ہرٹ ہیں، یعنی جو ان 4 میں کور نہیں ہوتے وہ جو ہیں وہ 5th کائنڈ کیٹیگریز میں آتے ہیں۔ اب یہ جو سارے کائنڈز ہیں ہرٹس کے، اس کو ہم جو ہمارے آگے آنے والے لیکچرز ہیں اس کو ہم ایک ایک کر کے جو ہے اس میں ڈسکس کریں گے۔ سو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے ہرٹ کو ڈیفائن کیا ڈیٹیل کے ساتھ۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اگر آپ پہ بھی کوئی کویسچنس ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کی کوئی سجیشنس ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ تھینک یو۔